بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ ویلکم ٹو اسلامیات کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ ابھی فی الحال میں نے اس طرح سے کیا کہ چیپٹر کے اندر جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو ہائی لائٹ کیے، کیونکہ اتنے کم ٹائم میں پورے چیپٹر کی ریڈنگ کرنا مشکل تھا۔ میں نے تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے، آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں، یہاں پہ پڑھا رہی ہوں۔ تو آپ جب اس کو سمجھتے ہوئے چیپٹر کو پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو چیپٹر ہے بھی بہت ہی آسان، جو کہ بچپن سے ہم ایک چیز کو سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں۔ نماز بنیادی عبادت۔ اب جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز اسلام کی پہلی اور بنیادی عبادت ہے، اور دین اسلام میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا وہ ہم سے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اور پھر نماز آپ کو پتہ ہے کہ دن میں 5 وقت ہم پر مقرر اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی کہ ہم نے جتنی بھی نمازیں پڑھنی ہیں وہ ہمیں ایک وقت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جب دل کرے آپ وہ نماز ادا کریں، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی رحمت اور دعا کے ہیں۔ اب قرآن مجید میں نماز کے لیے بہت جگہ پر صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ اب صلاۃ سے مراد ایک ایسی مخصوص عبادت ہے جو کہ ہم دن میں 5 وقت مقرر آداب اور مخصوص طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آداب ہمیں وہ آداب ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اب نماز میں تسبیح، دعا و قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ بھی شامل ہے، اور ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ارکان، جن کو ہم نے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ان کو اگر ہم ادا نہ کریں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اپنی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو صبر اور اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مانگو نماز اور صبر کے ذریعے۔ یعنی کہ جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو چاہیے آپ صبر کریں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ نماز کی اہمیت۔ اب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی صرف عبادت ہے۔ سورہ طور میں بھی آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے تمام جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ہے، بیسیکلی جو ہماری کہا جائے مستقل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مرضی، یعنی کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف یہ سوچیں کہ اس سے میرا رب مجھ سے خوش ہوگا کہ نہیں۔ اب نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، یعنی بنیاد۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہم پورے دین کو قائم کر رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہم نے پورا دین ختم کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ نماز کو دین کا ستون یعنی بنیاد کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک عمارت ہے تو وہ اپنی بنیاد کے بغیر کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین ایک عمارت ہے اور نماز اس کی بنیاد ہے۔ نماز کی اہمیت یہاں پہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ نماز بہت ہی ضروری ہے، جو کسی بھی حال میں ہمارے لیے معاف نہیں ہے۔ پھر نماز کو کہا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز حد فاصل ہے۔ حد فاصل یعنی جو انسان نماز پڑھے گا وہ مومن کہلائے گا، اور جو نہیں پڑھے گا وہ کافر کہلائے گا، یعنی شرک، یعنی کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو نماز پڑھے گا انسان وہ مسلمان ہے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ کفر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اہل جہنم کا اقرار دیکھیں کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا میں ان پر بہت سی نعمتیں ان کو دی گئیں، ان کو بہت جو چیز انہوں نے چاہی ان کو وہ عطا کی گئی، اور اس کے شکر کے لیے ان کو نماز ادا کرنی چاہیے تھی۔ ہم ان نعمتوں کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن ہم ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، جو کہ ایک انسان کا شیوا ہے، جو کہ تمام انبیاء کرام کا بھی شیوا رہا ہے کہ وہ صبر و شکر سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اب
نماز برائی سے روکنے کا ذریعہ، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچتے چلے جاتے ہیں. ہمارا دل ان چیزوں سے دور رہنا شروع ہو جاتا ہے جو چیزیں ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور ہم برائی کرنا تو دور، برائی کو سوچتے بھی نہیں ہیں. جیسے کہ حسد، جھوٹ، بغض، کسی کے بارے میں ہم برا نہیں سوچیں گے، پھر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں دیکھیں گے، فحش باتیں نہیں کریں گے، گالیاں وغیرہ نہیں دیں گے. یہ صرف اور صرف کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ نماز. اور نماز ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرواتی ہے، وہ ذریعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہے. اور نماز قیامت کے دن روشنی و دلیل بنے گی، یعنی کہ جو انسان نماز کی حفاظت کرے گا، یعنی نماز کو وقت پر اور اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرے گا، قیامت والے دن نماز اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی، یعنی اس کے لیے روشنی و دلیل بنے گی. اور اس کے برعکس جو لوگ نہیں پڑھیں گے، جو لوگ پورے ٹائم کے پوری طریقے کے ساتھ نہیں نماز ادا کریں گے جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو قیامت والے دن وہ نماز ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. فوائد: قرب الہی کا ذریعہ، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس ٹائم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں. وقت کی پابندی، یعنی یہ بات معلوم ہے کہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے. فجر کی نماز ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس ٹائم ادا کرنی ہے، ظہر کی کس ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو وقت پر کرنے کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. اطاعت امیر کا سبق، یعنی کہ جو آپ کا امیر ہے، امیر سے مراد جو آپ کا لیڈر ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے اگر تو آپ کا جو امیر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے رستوں پر چل رہا ہے اور آپ کو اس پر چلاتا ہے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنا فرض ہے. جیسے نگران ہوتا ہے، فرض کریں ہمارے گھر میں اگر جس طرح دیکھا جائے ہمارے والد صاحب ہیں تو وہ گھر میں ہمارے امیر ہیں، ہمارے نگران ہیں. اگر وہ دین کے رستے پر چل رہے ہیں اور ہمیں بھی اس رستے پر چلاتے ہیں تو ہمیں ان کا حکم مان کر چلنا چاہیے. اتحاد و یگانگت، یعنی جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو غریب امیر چھوٹا بڑا سب مل کر نماز پڑھتے ہیں اور سب میں ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے، سب مل جل کر نماز پڑھتے ہیں. مساوات سے مراد برابری، یعنی کہ ہمارا دین ایسا دین ہے جو کہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں بتاتا، وہ فرق ختم کر دیتا ہے. چھوٹا بڑا امیر غریب سبھی ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ان میں کوئی بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ فرق نہیں دکھایا جاتا. وہاں پر امیر غریب ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور تمام لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کیونکہ سب اس ٹائم اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اپنے اللہ سے اپنے لیے مانگتے ہیں. محبت و ہمدردی کا جذبہ، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل مزید نرم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم اگر کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اور نماز رب سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. مساوات کا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں سب کی سب مساوات کا درس دیتی ہیں. جیسے اگر دیکھا جائے حج کرنے لوگ جاتے ہیں تو تمام امیر لوگ اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو ختم کر کے، جو ان کی ڈریسنگ ہے اس کو ختم کر کے کیا کرتے ہیں کہ صرف ایک احرام جو سفید لباس سب کو بتایا گیا سب لوگ وہ پہن کر وہاں جاتے ہیں، اور امیر غریب کا فرق وہاں پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور تمام لوگ صرف اور صرف اپنے اللہ سے اپنے لیے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. فرائض نماز، کچھ فرائض نماز سے قبل پورے کرتے ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں. یعنی اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا بدن پاک ہو، یعنی ہمارا جسم پاک ہو. اب جو لباس ہم نے پہنا ہے وہ بے شک پرانا ہی صحیح لیکن وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہوگا جس میں ہم نماز ادا کر سکیں، پاک ہونا چاہیے. نماز کی جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. ستر چھپانا، یعنی جن چیزوں کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں ڈھک کر رکھنی چاہیے، ڈھانپ کر رکھنی چاہیے، ان کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے اور وہ ڈھکی ہونی چاہیے. یعنی آپ کا لباس ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے اچھا فیل نہ کر رہے ہو یا آپ کا جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو. نماز کا وقت ہونا، یعنی جب اذان ہو رہی ہے اور اول وقت میں نماز ادا کرنا ضروری ہے اور اسی نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ آدھے پونے گھنٹے بعد نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ مصروف ہیں یا بہت ہی کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا درمیان میں
تو اس کے لیے تو جائز ہے، لیکن اگر آپ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اور کام مصروفیت اس طرح کی ہے کہ جو غیر ضروری ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اول وقت میں نماز ادا کریں۔ نیت کرنا، یعنی کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیت ہی کرتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آپ اگر اذان ہوتی جاتی ہے، آپ کو اذان کا انتظار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے نماز ادا کرنی ہے، تو یہ نیت ہماری پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ہم نے دل سے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں، ارکان نماز، یعنی تکبیر تحریمہ جب ہم نیت کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہو کر، یعنی نماز میں آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ ثنا کے بعد آپ قیام میں ثنا پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ، تو آپ کے لیے ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا معذور ہیں تو آپ کے لیے اتنا بھی ہے، اتنی رخصت دی گئی ہے اسلام میں کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ایون کہ اگر آپ بہت ہی بیمار ہیں تو آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں اور اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کے لیے فرض ہے وہ نماز، اور پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ قرأت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، یعنی آپ ایک کوئی لمبی آیت پڑھ لیں یا پھر چھوٹی سی 3 آیات ملا کر پڑھ لیں، قرأت کا حصہ کہلاتی ہیں یہ۔ رکوع میں کیا ہے کہ قرأت کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جما کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سر، کمر، گردن بالکل سیدھ میں ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھک کر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے رب کے آگے جھک کر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ قعدہ و تشہد، یعنی دوسری آیت یا پھر آخری آیت میں ہم جب سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ کہتے ہیں، یعنی جب ہم تشہد پڑھتے ہیں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد ہم درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، اور دعا و سلام میں کیا ہے کہ درود شریف کے بعد ہم کوئی بھی مصنون دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم سلام پھیر کے جو دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو مشق بھی کروا دیتی ہوں، اس پر ڈے ٹو ڈے مینشن کر لیں۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کیجیے۔ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے۔ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مسلم معاشرے میں اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ نماز کے ذریعے اللہ انسان کا شکر ادا کرتا ہے۔ درست پر ٹک لگائیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلط پر ٹک کا نشان لگاتے ہوئے زکوٰۃ کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھیں نماز ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ غلط، نماز ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کو انڈر لائن کریں، اس کے اوپر لکھیں کا حکم دیتی ہے۔ اسلامی مساوات کا سب سے دلاویز عمل نماز ہے۔ درست۔ تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا ہے۔ تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تو آپ اس کو انڈر لائن کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ غلط پہ ٹک لگائیں۔ یہاں دیکھ لیں
لکھا ہوا ہے تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ یہاں پر غلط پر نشان لگائیں اور یہاں پر لکھیں بڑائی بیان کرنا۔ سجدہ میں نمازی سبحان اللہ العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے، غلط۔ سجدے میں نمازی، یا آپ اس طرح سے کر لیں کہ سجدے کو انڈر لائن کریں اور اس پر لکھتے ہیں رکوع میں، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ رکوع میں نمازی سبحان ربی العظیم، اس کو بھی صحیح کر لیں۔ کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ اب سوالات کے جو جوابات ہیں ان کا میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی، آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنا نوٹ بک پر اس کو نوٹ کر لینا ہے، اس کو کاپی کر لینا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ صاف صاف لکھا ہو تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے اور مجھے بھی۔ باقی میں نے آپ کو چیپٹر کی مین پوائنٹس تقریباً ہائی لائٹ کروائے ہیں اور اس کو اچھے سے ایکسپلین بھی کر دیا ہے۔ اب آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھے سے چیپٹر کو پورے کو پڑھنا ہے اور اس میں سے جتنا آپ کو لگے اس کو نوٹ کرتے جانا ہے، ہائی لائٹ کرتے جانا ہے، اور مشق بھی میں نے کروا دی ہے، اور سوالات کے جوابات جب میں آپ کو پکچر سینڈ کروں گی تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے نوٹ بھی کرنا ہے، کاپی بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، سی یو لیٹر۔